السلام علیکم دوستو، ڈیلی ہیلتھ ٹپس میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سانپ پر۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ حکمت میں سانپ کے کیا استعمال ہیں اور کیا فائدے ہیں، اور کچھ ایسے نسخے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو سنیاسیوں کے سینے کے راز تھے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئے گی۔ تو چلیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہی ہیں کہ پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں سانپوں کی اقسام پائی جاتی ہیں، مختلف ان کے کلرز ہیں، مختلف قسم کے یہ سانپ ہوتے ہیں، مگر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حکمت پر ہے۔ تو آج ہم صرف انہی سانپوں پہ بات کریں گے جن کا حکمت میں استعمال ہے، جن کا حکمت میں مختلف قسم کی دوائیاں بنا کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حکمت میں جن سانپوں کا استعمال ہوتا ہے دوستو، انہیں کوبرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوبرا ایک نسل ہوتی ہے جس میں کافی سارے سانپ آ جاتے ہیں اور لگ بھگ تمام ہی زہریلے ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک سانپ ایسا ہوتا ہے جسے پوری دنیا میں سب سے زیادہ زہریلا سانپ مانا گیا ہے، جسے بلیک کنگ کوبرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سانپ دوسرے تمام سانپوں کو اپنی خوراک بناتا ہے اور بے حد طاقتور ہوتا ہے، اور مکمل طور پہ یہ سیاہ ہوتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب یہ دھوپ میں چلتا ہے تو شیشے کی طرح چمکتا ہے، اسی وجہ سے اسے اردو میں شیش ناگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس سانپ کو زیادہ تر دواؤں میں استعمال کرواتے ہیں، مختلف اس کے تیل بنا کے اس کا استعمال کرواتے ہیں مختلف بیماریوں میں۔ جو اس کا مزاج ہوتا ہے وہ تیسرے درجے میں گرم اور دوسرے درجے میں خشک ہے۔ تو اگر یہ سانپ نہ ملے، کیونکہ یہ سانپ تھوڑے سے مشکل ملتے ہیں، بہت مخصوص علاقے ہیں جن میں یہ پائے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اس کے متبادل کسی دوسرے کوبرے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ کوبرا کافی زہریلا ہونا چاہیے۔ تو پھر اس سے جو تیل نکالا جاتا ہے اس کا طریقہ کار دوستو یہ ہے کہ آپ نے اس سانپ کو پکڑ کر سر سے کاٹ کے پہلے اس سر کو آپ نے زمین میں دفن کر دینا ہے، کیونکہ وہ 4-5 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے اور کاٹ بھی سکتا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے اسے زمین میں دفن کر دینا ہے۔ باقی حصے کو آپ نے پیٹ والی جانب سے لمبے خط سے کاٹ لینا ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک لڑی کی صورت میں جیسے تسبیح ہوتی ہے ویسے اس شکل میں اس کی چربی ہوتی ہے۔ تو وہ آپ نکال کے کسی برتن میں رکھ لیجئے، اور پھر اسے کسی مٹی کے کلی شدہ برتن میں ڈال کے آگ پر رکھ کے اور آگ جلائیے، اور ویسے ہی تیل نکالیے جیسے سانڈے کا تیل نکالا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نہیں جانتے کہ سانڈے کا تیل کیسے نکلتا ہے تو آپ ہمارے چینل میں جا کے اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کا تیل نکالنے کے بعد پھر آپ اسے کسی کانچ کی شیشی میں بند کر کے رکھ لیجئے، اور یہ تیل جو ہے دوستو بہت کام آتا ہے۔ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں جن میں یہ بہت مفید مانا گیا ہے، جیسے جوڑوں کے درد ہوتے ہیں ان میں اس کی مالش کرتے ہیں، پٹھوں کے جو کھچاؤ ہوتے ہیں ان میں یہ بہت مفید ہے۔ گرمیوں کے دنوں میں انہیں جو مریض ہوتے ہیں انہیں دھوپ پہ تھوڑی دیر بٹھا کے اچھی طرح سے ان کی مالش کی جاتی ہے، اور پھر 2-3 گھنٹے کے بعد انہیں نہلوا دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے جو جوڑ ہیں، پٹھے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر جوڑوں کا درد کافی پرانا ہے تو اس مسئلے کے لیے لگاتار اس کا استعمال کروانا چاہیے، کیونکہ یہ تیل جو دوستو ہے یہ جعلی اور جذب خون تاثیر رکھتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو سن شدہ پٹھے یا اعضاء ہوتے ہیں ان کے لیے اس کی مالش کی جاتی ہے، یا فالج اور گٹھیا کے مرض کے لیے بہت مفید چیز ہے، اس میں بھی اس کی مالش کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دوستو ایک سنیاسی طریقہ ہے جس کے ذریعے تیل نکالا جاتا تھا، اور یہ تیل جو ہے وہ اس تیل سے زیادہ پاور رکھتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورا سانپ ہی جو ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، لیکن اس سے پہلے اس کے جو عضلات ہوتے ہیں پیٹ کو ٹک لگا کے وہ نکال دیتے ہیں، چربی اسی میں رہنے دیتے ہیں، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سر کے ہمراہ ہی اس سانپ کو کسی بڑے دیگڑے میں ڈال کے، اور پھر تلوں کا تیل یا گائے کا گھی یا زیتون کا تیل، ان میں سے کوئی ایک اس سانپ کے وزن سے دگنا لے کے اس میں ڈال دیا جاتا تھا، اور پھر انہیں جلایا جاتا تھا۔ جب وہ اچھی طرح سے جل جائے اور کوئلے کی شکل میں ہو جائے تو پھر اسے چھان کے کسی چھلنی سے نکال دیتے ہیں، اور اس روغن کو انہی امراض میں جو میں نے آپ سے بیان کیے ہیں بطور مالش استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوستو اس کے اور بھی فائدے ہیں۔ اس سانپ کو جلا کر کوئلہ بنا کر اور پھر پیس کر اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ہم وزن بورا ارمنی اس کو ملا کے اور پھر سرکہ شامل کر کے اس کی مرہم تیار کی جاتی ہے، جو کہ برس کے مرض میں جس میں پورے جسم پہ سفید رنگ کے چٹاک اور دھبے سے بن جاتے ہیں، اس مسئلے کے لیے اس کا
استعمال کرتے ہیں ان دھبوں پر مرہم کے طور پہ لگاتے ہیں، جس سے برس کا مرض بالکل دور ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک سنیاسی نسخہ ہے اور یہ بہت زبردست نسخہ ہے، تیر بہدف ہے، اس کی بہت ساری کتابوں میں تعریف کی گئی ہے، تو اس کا اگر آپ استعمال کریں تو اس مرض کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ دوستو جو سانپ کی کینچلی ہوتی ہے، یہ بھی ایک بہت مانی گئی بات ہے کہ سانپ کی کینچلی جو ہے جو موسم بہار میں وہ اتارتا ہے، اسے جلا کر جو اس سے دھواں اٹھتا ہے، اسے بواسیری مریض جو ہوتا ہے، جسے بواسیر کے مسے ہوتے ہیں، اس کو اس دھوئیں پہ اگر بٹھایا جائے تو اس کے مسے جو ہیں 2-3 دفعہ ایسا عمل کرنے سے اس کے مسے مردہ ہو کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی دوستو ایک سنیاسی نسخہ ہے، اگر آپ اس کا بھی استعمال کریں تو یہ بھی بہت مفید چیز ہے۔ اور اسی طرح دوستو اس کے اور بھی کافی سارے فائدے ہیں جو کہ مختلف امراض میں مختلف طریقوں سے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ایک ایسا نسخہ تھا جو کہ جوانی کو واپس لانے والا نسخہ تھا، جو ہمارے ایک دوست حکیم محمد رفیق نے پیش کیا تھا، جس کی ویڈیو ہمارے اس چینل میں موجود ہے، جسے دیکھنے کے لیے آپ اوپر آئی بٹن پہ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں گے۔ تو اس ویڈیو میں اس کی حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ کس طرح اسے تیار کرنا ہے، اور اس میں کالا سانپ بتایا تھا کہ کالا سانپ آپ نے ڈھونڈ کے اس میں ڈالنا ہے زندہ ہی۔ تو وہ طریقہ کار دیکھنے کے لیے آپ اوپر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دوستو آپ ہمارا ڈیلی ہیلتھ ٹپس چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر کے شیئر کر دیجئے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔